نے اپنی کتاب معاد میں پہلی جلد میں یہ واقعہ لکھا. سامرہ میں ایک فیملی رہتی ہے. آپ دیکھیے نتیجہ جو ہے، آپ کو میں جو نتیجے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. سامرہ میں ایک فیملی رہتی ہے، ان کا جوان بچہ بیمار ہوا. تو اب تو یقین کی بات ہے نا، یہ دو امام وہیں موجود ہیں تو وہاں سے چھوڑ کے کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ دنیا کا ہر علاج فیل ہو جائے جہاں امام موجود ہو، ہے نا. یہ تو بہت اچھا. اب دیکھیے واقعا ہوتا ایسا ہے کہ یہی تو سارا مسئلہ یہی ہے. جب انہوں نے سامرہ میں تھے اور ان کا بیٹا بیمار ہوا تو وہاں سے ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر نے کہا بھائی دیکھو ہمارے پاس جو علاج تھا ہم نے کر لیا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تم کچھ اور سوچو. تو کہا کیا کرے گا؟ بغداد چلے جاؤ، بغداد بڑا شہر ہے. تو اس کی ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو یہاں سے سامرہ سے ہم بغداد چلے جاتے ہیں. بغداد میں باب الحوائج موسیٰ بن جعفر بھی تو ہیں. یہ دونوں جو ہے پوری فیملی کے ساتھ آئے اور انہوں نے قاسمین میں ایک مسافر خانے میں کمرہ کرائے پہ لیا. اور کرائے پہ لینے کے بعد بغداد سے، اب دیکھیے بغداد اور قاسمین میں تھوڑا سا فرق ہے، وہاں سے گئے ایک ڈاکٹر کو پوچھا بھائی یہاں اس برس کا ڈاکٹر کون سا ہے؟ تو بتایا کسی نے یہ ڈاکٹر. اچھا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، پتا کر کے لائے. اب دیکھیے کبھی کبھی میں یہ جملہ سننا چاہتا ہوں. جب لائے تو جو بیمار تھا کہتا ہے میں جو دھیرے دھیرے بیماری کی حالت میں غش میں چلا گیا اور غش سے میں ہی اس دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں پہنچ گیا. اچھا جیسے ہی ڈاکٹر میرے کمرے میں آیا مجھے ایسا لگا کہ پہاڑ میرے اوپر رکھ دیا گیا. تو اب تو اگر دیکھیے آپ کبھی اس بارے میں سوچیں کہ اگر میں ایک کمرے میں ہوں اور اچانک مجھے لگے کہ بہت سنگینی محسوس کر رہا ہوں تو میں پلٹ کے دیکھوں گا. کہا پلٹ کے دیکھا تو ایک سور میری طرف بڑھ رہا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ بھئی اگر ایک کمرے میں آپ ہیں اور اچانک سنگینی کا احساس کیا آپ نے، اور سنگینی کا احساس کرنے کے بعد پلٹ کے دیکھا تو ایک بڑا جانور نجس آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ اچھا ابھی تو ہوش میں ہے نہیں، ابھی تو بے ہوشی کی حالت میں. اس نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے زور سے اس کی طرف تھوکا. جب تھوکا تو اس کی آواز آئی میں ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں. کہا اب یہ جو میں نے تو زور سے تھوک دیا ان کی طرف اور وہ کہہ رہا میں ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر ہوں. کہتے میں سنا میں نے منہ پھیر لیا دیوار کی طرف. اس نے مجھے ہاتھ لگایا اور یہ کیا وہ کیا، ماں کو لکھا نسخہ اور یہ کھلاؤ. اب دوا لائی گئی، مجھے کھلایا گیا اور میرا مرض اور بڑھ گیا. ٹھیک ہے، کہتے میرا مرض اور بڑھ گیا. جب میرا مرض اور بڑھ گیا تو بس کہتے اسی بے ہوشی کی حالت میں میں نے اسرائیل کو سامنے جاتے ہوئے دیکھا. فرشتہ آ گیا. کہتے اتنا خوبصورت کہ جیسے ہی آئے ایک مسکراہٹ لب پر آئی ان کے، پوچھا چلنے کے لیے تیار ہو؟ کہتے ان کی خوبصورتی دیکھ کر اتنا جذب ہو گیا میں، اتنی کشش محسوس ہوئی کہ میں نے کہا کہ ارے بھائی پہلے سے تیار ہو، بسم اللہ. کہتے ابھی بات کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول بھی آ گئے. اس کے بعد دیکھا میں امیر المومنین بھی آ گئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کے بعد ایک امام عطا بی بی آ گئی. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ، گھبرانا نہیں بیٹا، ہم تمہیں لینے آئے ہیں. کہتے ہم بات کر رہے ہیں اور تیار ہو تم جانے کے لیے؟ کہا ہاں بالکل تیار ہے جانے کے لیے. کہتے اسی حالت میں میری آنکھ بند ہے، میں تو غشی کی حالت میں کسی اور دنیا میں ہوں. اسی حالت میں میں نے دیکھا کہ میری ماں نے جب دیکھا کہ بھائی بے ہوشی دھیرے دھیرے اور بڑھ رہی ہے تو ایک بار اس کمرے سے نکلی اور چھت پہ گئی اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس نے امام موسیٰ بن جعفر کے روضے کی طرف رخ کر کے کہا مولا سامرہ سے یہاں آئی ہوں اپنے بیٹے کو لے کر، اس لیے تاکہ اس قاسمین میں دفن کر کے واپس جاؤں.
میرے مولا میں راضی نہیں ہوں گی اگر میں اپنے بیٹے کو یہاں دفن کر کے گئی. میں یہاں نہیں آیا ہوں اس لیے آپ کو باب الحوائج ہے, اور میرا بیٹا دھیرے دھیرے اس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ اب میرے مولا میں اس کو اس جگہ پر دفن کر کے نہیں جاؤں گی, میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی. کہتے میری ماں, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ سیڑھی سے چھت پہ گئی, چھت پر سے امام مصعب بن جعفر کو مخاطب کیا اور اب جو ہے دھیرے دھیرے اتر رہی ہے. اتنے میں اب جو ہے سارے لوگ موجود ہیں, اتنے میں 7ویں امام انٹر ہوئے. ساتویں امام انٹر ہوئے. انہوں نے رسول اللہ کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد اپنے جد سے کہا کہ جد, اس کی ماں جو ہے ہمارا دامن پکڑے ہوئے, وہ ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو یہاں قبر بنا کے نہیں جائیں. ہے جد بزرگوار, اس کی حیات خدا سے طلب کر لیجیے, ہم اس کو اب اس دنیا میں کچھ دن اور زندہ دیکھنا چاہتے. کہتے جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا, پیغمبر نے اسرائیل سے کہا کہ جاؤ پلٹ کے جاؤ تم, اللہ نے اس کی عمر بڑھا دی ہے, اب جو ہے کسی اور وقت جب اللہ کو مقدر ہوگا اس وقت آنا تم اس کو لینے کے لیے, ٹھیک ہے, جاؤ ابھی تم چلے جاؤ. کہتے چلے, وہ تو اسرائیل واپس چلے گئے. پیغمبر نے کہا بیٹا اب ہم تو آئے تھے تمہیں لینے کے لیے, لیکن ابھی تمہاری عمر اس دنیا میں اور ہے, اب تم رہو, اب ہم چلتے ہیں. کہتے وہ ائمہ ایک ایک کر کے اٹھ کے چلے گئے. کہتے جیسے ہی گئے آنکھ کھل گئی, ماں سامنے کھڑی ہے. کہتے ہمارا غصہ آسمان تک پہنچ گیا. اب جب ماں کو گھور کے دیکھ رہے تو ماں نے آنکھ کھولے تو ماں تو خوش ہو گئی, ہائے میرا لال تو ایک دم صحیح ہو گیا, اٹھ کے بیٹھ گیا. ابھی اب آنکھ ہی نہیں کھولے, اٹھ کے بیٹھ بھی گئے. ماں کو مخاطب کیا, ماں تو نے کیا کیا؟ اب ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ بیٹا کیا بات ہے؟ ماں تم نے بہت برا کیا میرے ساتھ. کہ بیٹا کیا بات ہے تم بتاؤ تو صحیح. ویسے کہا ماں جس دنیا میں جانا چاہتا تھا, جہاں لینے والا ہمارا امام آیا ہو, اس دنیا سے تمہیں واپس لا کر اس دنیا میں بھیج دیا. خوش ہونا چاہیے, غمزدہ ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے آپ اگر انصاف کریں گے تو حقیقت یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اپنی منزلت کو دیکھ لے گا, اس کے لیے یہ دنیا ذرہ سے کم اہمیت رکھتی ہے. عزیزان گرامی, ایک بار نظریہ بدل کے دیکھیے. آج یہ نہیں اللہ ہم سے کہتا ہے کہ تم دنیا چھوڑ دو, دنیا میں بھیجا ہی ہمیں کیوں. آج قرآن کہتا ہے کلوا طیبا ہنیئا لکم, آؤ اللہ نے پاکیزہ کھانا تمہارے لیے بنایا, کھاؤ پیو, لیکن محبت نہ کرو, عاشق نہ بن جاؤ. لیکن پریشانی کیا ہے, ادھر کوئی چیز حاصل ہوئی تو فیورٹ ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ میری فیورٹ, وہ میری فیورٹ, وہ میری فیورٹ. اور اللہ کہتے ہیں جب تم فیورٹ بناؤ گے تو آخرت تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے.